بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چمن میں دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی چمن میں لیٹے ہوئے ہیں اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سلمان فارسی بھی وہاں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے صحابہ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، گھر کیوں نہیں جا رہے؟ تو ان صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے۔ ہم گھر جاتے ہیں تو بچے کھانا مانگتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ نہیں، یا رسول اللہ کہاں سے دیں، اسی لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ واقعہ نامدار نے فرمایا، اے علی میرے پاس تشریف لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آئے تو آقا نے فرمایا کہ اذهب الى هذه النخلة، فرمایا کہ جاؤ اس کھجور کو جا کر کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وسلم کا سلام پہنچایا تو اس کے خالی کھجور کے پتے آسمان کی طرف تھے۔ آقا کا نام سنا تو یوں زمین کی طرف جھک گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے وہ کھجور کا درخت ہی اچھا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مانا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم اس دنیا میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ سے ہم نے فرمایا، اے علی ان کھجوروں کے خالی پتوں کو کہو کہ آقا کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے دوبارہ پیغام پہنچایا، حدیث میں آتا ہے ان خالی پتوں سے کھجوریں ایسے زور سے برسنے لگی جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جھولی بھر کر لے آئے۔ آپ سے فرمایا کہ آقا آپ کھا لیں۔ آقا نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، سب سے پہلے ابو ہریرہ کو کھلاؤ، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو کھلاؤ جو جنت میں نوجوان عورتوں کی سردار بن کے اٹھے گی۔ پھر فرمایا سلمان فارسی کو کھلاؤ۔ پھر تمام صحابہ نے کھائیں، پھر آقا نے خود کھائیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ، اگر میرا دین، میرا یہ اسلام امت تک پہنچانا ہے تو پھر میرے راستے میں جب آپ چلو گے تو تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، بھوکے بھی رہنا ہوگا، پیاسے بھی رہنا ہوگا، اور جس نے اس حالت میں میرے دین کو امت تک پہنچایا تو میں اس کے لیے قیامت کے دن یہ خوشخبری سناؤں گا کہ اس کا میں ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔